السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 91 92 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، اور دونوں آیتوں کے بارے میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی عہد کیا ہو تو اسے پورا کرو، اور اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد مت توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ تم نے اپنے قول و قرار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم ضامن بنا چکے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ انسان جو اپنی زندگی میں یا انسان جو بھی قسمیں کھاتا ہے وہ دو طرح کا قسم ہوتا ہے۔ ایک قسم وہ ہوتا ہے جب وہ قسم کھا رہا ہوتا ہے یا عہد و پیمان کر رہا ہوتا ہے تو اس پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، اللہ کو اپنی قسم کا ضامن ٹھہراتا ہے۔ اور دوسری جو قسم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان اپنے طور پر کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا۔ تو یہ جو پہلی جو قسم ہے قسم کھانے کی، کہ انسان جو قسم کھاتا ہے اپنی قسم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضامن ٹھہراتا ہے، پختہ قسم کھاتا ہے، اس میں بھی کئی قسمیں ہیں، جس میں قسم اور عہد کی ایک قسم ہے جو ہر انسان اپنے زندگی سے پہلے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ قسم کھا چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام سے پوچھا، تمام انسانوں کے روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا، اور سبھی کو جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بات کے جواب میں تمام لوگوں کی روحوں نے یہ قسم کھایا اور گواہی دی کہ بلا شہیدنا، بے شک اے اللہ تو ہمارا رب ہے اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو تمام کے تمام لوگوں نے یہ قسم کھایا ہوا ہے عالم ارواح میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی جانکاری اس کلام مجید میں اور دوسرے ذریعے سے بھی انسانوں کو دیا ہے کہ تم تمام لوگوں نے عہد کیا ہوا ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اے اللہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ ایک قسم ہے جس کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ اور قسم کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ کہ انسان کوئی قسم کھاتا ہے تو قسم کھاتے وقت مضبوط عہد کرتا ہے کہ میں اللہ کو اس کے اوپر گواہ ٹھہراتا ہوں، تم تمام کے تمام اس پر گواہ رہو کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا میں یہ کام کروں گا۔ یہ قسم کی دوسری قسم ہے جس کے اوپر انسان قسم کھاتے وقت اپنی قسم کو پختہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قسم کے اوپر اپنا ضامن اور گواہ مقرر کرتا ہے۔ اور قسم کی جو ایک تیسری قسم ہے جس کو عہد کہتے ہیں، عہد و پیمان، کوئی جماعت کسی جماعت سے کوئی عہد کرتی ہے، کوئی قبیلہ کسی قبیلے سے کوئی عہد کرتا ہے، کوئی ملک کسی ملک سے کوئی عہد و پیمان کرتا ہے جس کو معاہدہ کہتے ہیں، جس کو ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ جو تین قسم کے عہد ہیں جس کے اوپر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضامن بنا کر کے عہد کرتا ہے، پیمان کرتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے بہت ساری باتوں کی قسمیں کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی عہد کر لیا اس کو مت توڑو، اس کو پورا کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسم کو مضبوط کرنے کے بعد اس کو ہرگز مت توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اس حال میں کہ تم نے اس قسم کے اوپر اللہ کو ضامن اور گواہ ٹھہرا لیا ہے۔ یہاں پر یہ پہلی قسم کا ذکر ہے
دوسری قسم انسان اپنے طور پر کوئی قسم کھاتا ہے کہ ہاں میں یہ کام نہیں کروں گا، ہاں مجھ کو یہ کام نہیں کرنا ہے، اللہ کی قسم مجھ کو یہ کام نہیں کرنا ہے، ایسے ہی قسم کھا لیا اپنے طور پر۔ صحیح البخاری کتاب الایمان والنذور میں یہ حدیث ہے کہ انسان جب اپنے طور پر کوئی قسم کھائے اور بعد میں اس کو لگے کہ ہم نے جو قسم کھایا ہے وہ کام اتنا صحیح نہیں ہے، دوسرا کام جو ہے وہ اس سے اچھا ہے، تو یہاں پر قسم کو توڑے گا، قسم کا کفارہ دے گا اور پھر دوسرا کام وہ کمپلیٹ کرے گا۔ لیکن جب انسان کسی چیز کے اوپر عہد کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو گواہ بنا لیا اور کہا کہ میں یہ کام کروں گا، تو پھر اس کو نہیں توڑنا چاہیے، ہرگز ہرگز نہیں توڑنا چاہیے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اپنے قسم کو مضبوط بنانے کے بعد مت توڑو، حالانکہ اس قسم کے اوپر تم نے اپنے رب کو گواہ بنا لیا ہے، اللہ کو گواہ بنا لیا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ابھی آپ دیکھیں گے دنیا میں ایسا بہت کچھ ہوتا ہے کہ ایک بزنس مین دوسرے بزنس مین سے ایگریمنٹ کرتا ہے، ایک جماعت دوسرے جماعت سے کوئی ایگریمنٹ کرتی ہے، ایک قوم کسی دوسرے قوم سے کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے، ایک ملک دوسرے ملک سے کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ اس ایگریمنٹ میں میرا مفاد نہیں ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عہد شکنی، جو بہت بڑا گناہ ہے شریعت کے اندر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عہد شکنی۔ ابھی کسی سے کوئی وعدہ کر لیا آپ کو یہ کام کر کے دے دیں گے اور پھر وعدہ توڑ دیا، اس کو کہتے ہیں عہد شکنی۔ اس کو اسی چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر منع کیا ہے۔ عرب قبیلوں کے اندر زمانہ جاہلیت سے یہ چیز چلی آ رہی تھی کہ عرب قبیلے کے لوگ کوئی کسی سے عہد کرتے تو اس کو توڑ دیتے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے عہد کرتا تھا، ابھی عہد چل رہا ہے، معاہدہ چل رہا ہے، لیکن جب دیکھا کہ وہ قبیلہ ذرا کمزور ہے، فلاں قبیلہ اس سے ذرا مضبوط ہے، اس سے سپورٹ لینا ہے، اس سے عہد توڑا، اس سے جا کر کے مل لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یعلم ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اللہ نے مزید فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، دیکھو تم اس عورت کی طرح سے مت ہو جانا جو بڑی مشقت سے دن بھر اپنے چرخے کے اوپر سوت کاٹتی ہے۔ سوت جانتے ہیں نا، ڈوری دھاڑی جس کو بناتے ہیں، ڈارا، سوت کاٹتی ہے بڑی محنت سے، اور دن بھر سوت کاٹنے کے بعد پھر اس کو توڑ کر کے تار کر دیتی ہے۔ یعنی بڑی محنت سے سوت کو کاٹا، دھاگا ڈوری بنایا، اور ڈوری بنانے کے بعد پھر اس کو ٹکڑے کر کے کاٹ لیا۔ اصل میں مکہ کے اندر خرقہ نام کی ایک عورت تھی، مکہ کے اندر خرقہ نام کی ایک عورت تھی جو ذرا اب نارمل تھی، مینٹل عورت، پاگل عورت۔ وہ کیا کرتی تھی کہ دن بھر اپنے چرخے سے سوت کاٹتی، بڑی مضبوط دھاگا بناتی، اور مضبوط دھاگا بنانے کے بعد جب وہ پورا دھاگا بنا لیتی تو پھر اپنے ہی دھاگے کو وہ کٹ کر کے پورا برباد کر دیتی۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم جو قسم کھاتے ہو، عہد کرتے ہو، عہد و پیمان کرتے ہو، کسی سے وعدہ وعید کرتے ہو تو بڑی مضبوطی سے کرتے ہو، تو اس عورت کی طرح سے مت ہو جانا جس نے محنت کر کے دھاگا بنایا، سوت کاٹا، اور پھر بعد میں اس کو ٹکڑے کر کے اس کو توڑ دیا، برباد کر دیا۔ اس عورت کی طرح سے مت ہو جانا۔ قسم کو پورا کرنا، عہد کو پورا کرنا، وعدوں کو پورا کرنا مسلمان کی یہ نشانی ہے۔ کفار و مشرکین مکہ والے ایک زمانے سے یہ چیز کرتے آتے تھے۔ بہت سارے ایسے قبیلے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ذرا سربلندی دی اور اسلام ذرا مضبوطی میں آیا، تو بہت سارے قبیلے جو ہے وہ مسلمانوں سے عہد و پیمان کرنے لگے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے خلاف نہیں جائیں گے، اگر کوئی آپ کے خلاف آئے گا تو آپ کا ساتھ دیں گے، ہر حال میں ساتھ دیں گے۔ بہت سارے عہد کرتے، لیکن درمیان میں کبھی مکہ والوں کا پلڑا بلند ہو جاتا، ذرا ان کا پلڑا بھاری ہو جاتا، تو مسلمانوں سے عہد توڑتے اور جا کر کے مکہ والوں سے مل جاتے۔ اللہ نے انہی لوگوں کو سمجھایا اور بتلایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تم اس عورت کی طرح سے نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت اور مشقت سے سوت کو کاٹا اور پھر اس کے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ نے مزید فرمایا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ، تم اپنی قسموں کو، اپنے عہد و پیمان کو مکر و فریب کا ذریعہ مت بناؤ۔ پکا وعدہ کر تو یہ کام کروں گا، ابھی ہم لوگ کہتے ہیں نا ایک دوسرے سے، پکا ایک دم وعدہ رہا، ایک دم کروں گا، کر تو، لیکن ٹائم آیا تو کوئی مطلب نہیں اسے۔ یہ مسلمانوں کے ہاں یہ چلن عام ہے۔ اللہ نے کہا کہ اپنی قسموں کو مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، ان تکون امۃ ہی اربا من امہ،
ان تکون امۃ ہی اربع من امہ کہ ایک گروہ جو ہے مضبوط ہو جائے اور دوسرا گروہ کمزور ہو جائے، ایسا نہ کرو۔ فلاں جگہ مفاد مل جائے، فلاں جگہ مفاد نہیں ملے، اس سے بھی قسم کھا لیا، اس سے بھی قسم کھا لیا، اس سے بھی وعدہ وعید کر لیا، اس سے بھی وعدہ وعید کر لیا، اس سے بھی عہد کر لیا، اس سے بھی عہد کر لیا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ فائدہ کدھر ہے زیادہ، اب جدھر فائدہ ہے ادھر نکل گئے، اس کا عہد توڑ دیا۔ ایسا نہ کرو کہ ایک آدمی جو ہے مضبوط ہو جائے اور دوسرا آدمی جو ہے وہ کمزور ہو جائے، ایک سے مال مل جائے دوسرا اس کا جو ہے کام خراب ہو جائے، ایسا نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا، آگے مزید فرمایا کہ اللہ نے فرمایا انما یبلوکم اللہ بہ، تم جو عہد و پیمان کرتے ہو، وعدہ وعید کرتے ہو، ایک دوسرے سے عہد کرتے ہو، اللہ اس میں تم کو آزماتا ہے۔ یعنی اللہ آزماتا ہے کہ دیکھیے یہ پکا مسلمان ہے کہ نہیں، کیونکہ پکا مسلمان جو ہوتا ہے وہ عہد کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی جو چند نشانی بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقوں کی چند نشانی بیان کی، اس میں ایک نشانی یہ بھی بیان کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، ایک حدیث میں یہ لفظ ہے، اور دوسرا حدیث میں لفظ یہ ہے وَإِذَا عَهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور دوسری حدیث میں وَإِذَا عَهَدَ غَدَرَ، یعنی جب وہ وعدہ کرے گا، جب وہ عہد کرے گا تو عہد کو توڑے گا، وہ وعدہ خلافی کرے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ایک منافق جو ہوتا ہے وہ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ کو توڑے گا۔ اب ایک مسلمان کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے، ایک مسلمان کسی سے کوئی عہد کرتا ہے، ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور دنیا میں آ کر کے ہم جو رب کے اس وعدے کو توڑ رہے ہیں، اور دنیا میں بہت سارے لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا کام میں ضرور کر دوں گا، آپ کا میں یہ پورا ضرور کر دوں گا، اور پھر ہم اس کو توڑتے ہیں۔ سوچیے کہ ہماری گنتی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ ہماری گنتی مسلمانوں میں نہیں بلکہ منافقوں میں ہو رہی ہے۔ ہماری گنتی مسلمانوں میں نہیں ہو رہی، منافقوں میں ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ان عہد کے ذریعے سے، ان وعدوں کے ذریعے سے، ان قسموں کے ذریعے سے تم کو آزماتا ہے کہ تم عہد و وعید کو پورا، عہد و پیمان کو اور وعدہ وعید کو پورا کرنے والے ہو یا نہیں ہو۔ کیونکہ ایک مسلمان اور اسلام، چاہے وہ دینی مفاد ہو یا دنیاوی مفاد ہو، کبھی بھی عہد کو توڑنے والا نہیں بنے گا۔ دیکھیے عہد کو پورا کرنے کی عظیم مثال ہم آپ کے سامنے دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر کے اندر ایک روایت ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور ابو حسین رضی اللہ عنہ، یہ دونوں جنگ بدر کے موقع سے جنگ میں شامل ہونے کے لیے آئے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور ابو حسین رضی اللہ عنہ، دونوں کے دونوں جنگ بدر میں آئے تاکہ جنگ بدر میں شرکت کریں گے۔ جنگ بدر کا حال معلوم ہے، 313 مسلمان تھے بس، مقابلے میں 1000 کافر و مشرک، اور مسلمانوں کی تعداد کتنے؟ 313 اونلی۔ ابھی آدمی کی ضرورت ہے نا، افراد کی ضرورت ہے نا، ابھی 2 آدمی شرکت کرنے کے لیے آئے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھٹ سے لے لینا چاہیے تھا، لیکن ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور ابو حسین رضی اللہ عنہ، دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم لوگوں کو کفار و مشرکین نے قید کر لیا تھا، پکڑ لیا تھا، بندی بنا لیا تھا، اور پھر ہم لوگوں میں جب بات چیت ہوئی تو اس عہد پہ ان لوگوں نے چھوڑا کہ مسلمانوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک نہیں ہونا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مسلمانوں کو یہ کہہ کر کے واپس کر دیا کہ تم لوگ پہلے ہی عہد کر چکے ہو، اب تم کو اس جنگ میں شرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ 313 ہی مسلمان ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، بہت سارے لوگ سوار بھی نہیں ہیں، اور مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے جن کے پاس ہتھیار بھی بھرپور ہے، سوار بھی بہت ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابی رسول کو واپس کر دیا کہ جاؤ اپنے عہد کو پورا کرو۔ یہ عہد کو پورا کرنے کی زبردست مثال ہے جس میں ہمارے لیے بہت سارا سبق ہے کہ اگر کسی سے کوئی عہد کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں، تو اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یقیناً ان تمام باتوں کے تم کو ان تمام باتوں کی تمہارے سامنے وضاحت کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو یہ آیتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ کی توفیق سے بیان کی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا